پتا نہیں کیوں آج کل اس کی طبیعت کچھ خراب سی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ہے. اور پھر کچھ ماہ کے لیے شاہ زیب ملک سے باہر جا رہا تھا، اس لیے وہ بھی اس سے خوب اپنے کام کروا رہا تھا. کبھی کپڑے استری کر کے دو، کبھی چائے بنا دو، کبھی میرا سر دبا دو. وہ سمجھ رہی تھی کہ شاہ زیب زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. کیوں؟ مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. شاہ زیب نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا تھا. مگر کوئی رات نہیں تھی جو اس نے شاہ زیب کے بغیر گزاری ہو. اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ لیے بیٹھی تھی. شکر ہے کہ شاہ زیب حسن شہر گیا ہوا تھا. اس کی رپورٹ میں تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی، مگر ڈر یہ تھا کہ اگر شاہ زیب کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا. بھابھی آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی. امی اور خالہ جان بھی بہت خوش ہیں، بھائی آئیں تو وہ بھی خوش ہوں گے. رباب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خوشی سے بولی، رباب پلیز سب کو منع کر دو کہ کوئی بھی تمہارے بھائی کو یہ خبر نہ بتائے پلیز. میں ان کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں، مگر ابھی نہیں، جب وہ امریکہ سے واپس آ جائیں گے. اصل میں کئی دنوں سے شاہ زیب حسن تیاری کر رہا تھا امریکہ اور یورپ جانے کی. اس کو کچھ ماہ کے لیے جانا تھا. ابیہا کی خواہش پر سب نے اس کا ساتھ دیا تھا. پھر شاہ زیب کے جانے کا وقت آ گیا تھا. سب اس کو خوشی خوشی رخصت کر رہے تھے. بیٹا کام ہوتے ہی فوراً واپس آ جانا، کلثوم نے گلے لگاتے ہوئے کہا. اب فکر نہ کریں، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا امی، شاہ زیب نے کہا. اور سب سے ملا تو دیکھا کہ ایک چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. یار زہیب میرا یہ سامان گاڑی میں رکھو، میں کمرے سے پاسپورٹ کراتا ہوں. وہ فوراً کمرے میں آیا. دیکھا تو ابیہا کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی. اس نے جا کے پیچھے سے اس کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا. میں جا رہا ہوں، اب تم کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا ایگریمنٹ کے پورے ہونے میں ابھی 2 سال باقی ہیں. اس نے ابیہا کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا. ابیہا کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ وہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کس لیے رو رہی ہے. آپ رو کیوں رہی ہیں، یہ بتانا پسند کریں گی؟ شاہ زیب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا. اچھا خدا حافظ. ایک شرارت کرتے ہوئے اس نے ابیہا کو چھوڑ دیا. وہ واپس نیچے گاڑی کے پاس آیا. احد نے دیکھا اور کھانس کر اس کو اشارہ کیا جیسے کہا ہو کہ مل آئے ہو اپنی بیوی سے. مگر شاہ زیب نے کوئی جواب نہ دیا اور احد سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھا. زہیب اس کو ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا. اس نے سب کا خیال رکھنے کو کہا. اب تو کسی قیمت پر بھی ابیہا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اس نے سوچا تھا کہ واپس آ کر اس کو سب بتا دے گا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے. جب سے دیکھا ہے اب یہ دل اس کے بس میں نہیں رہتا، مگر یہ اس نے سب اسے آ کر بتانا تھا. اس وقت کے لیے وہ تھوڑا سا ابیہا کو آزما رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتی تھی یا نہیں. دن کیسے گزرے تھے یہ صرف ابیہا ہی جانتی تھی. ہر پل اس شخص کی یاد آتی تھی. اوپر سے حالت بھی ایسی تھی کہ وہ بہت حساس ہو گئی تھی. سب اس کا خیال رکھ رہے تھے اور مجبور بھی کر رہے تھے کہ وہ شاہ زیب حسن کو بتا دے یہ خوشخبری، مگر وہ بھی ضد کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا تو اس کو بتائے گی. مگر ابھی تک اس نے اپنے آنے کا نہیں کہا تھا. وہ ہر رات ایک میسج شاہ زیب کے نمبر پر سینڈ کرتی تھی، مگر اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ ہر نماز کے بعد آنے والے مہمان کے لیے اور اپنے شوہر کی محبت کے لیے اللہ سے دعا کرتی، بہت دعا کرتی. اس کو آنٹی شباب بھی سمجھاتی رہتی کہ وہ ٹینشن نہ لے، اب شاہ زیب اس ایگریمنٹ کو بھول جائے گا. اتنی اچھی بیوی جو ملی ہے. مگر اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں اس کو شاہ زیب حسن چھوڑ نہ دے. 8 ماہ بعد وہ دوبارہ اپنے گھر آ رہا تھا. خوش تھا، سب کے لیے الگ الگ تحفے لے کر آ رہا تھا. ہر فون پر کلثوم بیگم اس کو آنے کا کہہ رہی تھی. اس کے کام ہوتے ہی وہ خود اپنے ملک آ رہا تھا، مگر آنے سے پہلے اس نے سب کو سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا. ایئرپورٹ پر اس نے احد کو فون کیا. یار احد تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں، تم سب کو نہ بتانا، شاہ زیب حسن نے فون پر کہا. اور آگے سے احد نے اس کو جو جواب دیا تو اس کا تو دل ہی دھڑک اٹھا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ہاسپٹل آ جاؤں؟ مگر کون ہے ہاسپٹل میں؟ شاہ زیب نے بے چین ہو کر پوچھا. میں کچھ نہیں جانتا، سرپرائز دینا چاہتے ہو اور ہم بھی آپ کو ایک سرپرائز دے رہے ہیں. تم فوراً اس ہاسپٹل میں آ جاؤ، میں گیٹ پر کھڑا انتظار کر رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا. سب خیریت تو ہے؟ یہ ہاسپٹل میں میرے لیے کون سا سرپرائز ہے؟ اس نے احد سے ملنے کے بعد کہا. یار صبر کرو، چھری کے نیچے دم تو لو، میں تم کو بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں. اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا. تو میرے ہاتھوں مار کھائے گا، ہاتھ بتا بھی دے. تو سن، تو باپ بن گیا ہے، وہ بھی 2 بچوں کا، ٹوین بیبی. احد اپنی بات کہہ کر اب اس کا منہ دیکھ رہا تھا جو اب ضرورت سے زیادہ کھلا ہوا تھا. ابے یار منہ تو بند کر، مجھے شرم آ رہی ہے، آس پاس والے دیکھ رہے ہیں. احد نے اب اس کو شرم دلائی تھی، مگر اس کی خوشی کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو یہ خوشی ملی تھی باپ بننے کی. اس کے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی. وہ کتنا خوش قسمت تھا کہ قدم قدم پر اس کو خدا نے خوشیوں سے نوازا تھا. مگر وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے خود ایگریمنٹ بناتا رہا. اور آج یہ سب کچھ ہو گیا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابیہا نے اس کو کیوں نہیں بتایا. اکیلے ملو گی نا،
تو بتاؤں گا ابھیا تمہیں۔ اس نے یہ ذرا اونچی آواز میں کہا تو احد ہنسنے لگا۔ پھر ابھیا کو اس نے کچھ بھی نہ کہا، نہ مبارک دی اور نہ بات کی۔ وہ تو حیران تھی کہ وہ اچانک کیسے آ گئے اور پتہ نہیں کیا سوچا ہوا ہے۔ آج حویلی میں رونق لگی تھی، ہر کوئی مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، سب رمضان کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ عید کے بعد سعدیہ اور زہیب کی شادی تھی۔ بچوں کے نام سعدیہ اور رباب نے مل کر رکھے تھے، بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا زہرا۔ دونوں بچے بہت خوبصورت تھے، بالکل شاہ زیب حسن کی طرح۔ رباب بچوں کی کمی بہت محسوس کر رہی تھی۔ ابیہ نے زہرا کو رباب کو دے دیا تھا اپنی خوشی سے، اور اس بات سے سب بہت خوش تھے۔ جو غلطیاں ان سے پہلے ہو چکی تھیں وہ واپس دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی شاہ زیب حسن اور ابیہ کی بات چیت بند تھی، بس گھر والوں کے سامنے وہ کچھ نہ کچھ بول لیتے مگر کمرے میں آ کر پھر بات نہ ہوتی۔ عید قریب تھی اور شاہ زیب حسن چاہتا تھا کہ وہ عید کی شاپنگ کروائے، مگر وہ ناراض بھی تھا کہ ابیہ اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں دے رہی تھی۔ آج جب وہ کمرے میں آیا تو ابیہ علی کو سلا کر خود سونے والی تھی۔ ابیہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ایگریمنٹ کے سلسلے میں، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ مگر میں وہ ایگریمنٹ پھاڑ چکی ہوں شاہ زیب حسن صاحب، اس لیے میں کچھ پابند نہیں ہوں آپ کے کسی بھی وعدے کی۔ ابیہ نے بھی غصے سے جواب دیا۔ ہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ایگریمنٹ پھاڑنے کی؟ اب میں تم کو نیا ایگریمنٹ بنا کے دوں گا، ساری زندگی کا ہوگا جو۔ آخر میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ابیہ بھی ہنسنے لگی۔ آپ مذاق کر رہے تھے؟ میں تو بہت ڈر گئی تھی، ابیہ نے اس کے پاس آ کر کہا۔ آئی ایم سوری۔ ابیہ نے اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے ابتدا کی اور شاہ زیب حسن کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر لگا دی، یعنی وہ بھی شاہ زیب حسن سے بے انتہا پیار کرنے لگی تھی۔ ابیہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح بدل جاؤں گا۔ تمہارے آتے ہی میں پہلے دن ہی تم کو اپنی ان آنکھوں میں بسا بیٹھا تھا۔ میرے دل میں تم تھیں اور میں تم سے دور جانے کی باتیں کرتا۔ میرا خیال تھا کہ یہ وقتی جذبہ ہے، اس لیے میں پیار سے ڈرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کی باتیں سنی تھیں کہ کوئی میری دادی کو ٹھیک کہتا اور کوئی میری خالہ کو حق پر کہتا۔ بس میرے دل میں یہ تھا کہ اگر میں نے شادی کی اور میری بیوی اور میری ماں میں نہ بن سکی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکوں گا، نہ ماں کو اور نہ بیوی کو۔ پھر مجھے چچا کا خیال آتا۔ تم کو پتا تھا کہ خالہ کے گھر سے جانے کے بعد دادی کسی کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیا پلان بنایا تھا بہو کو نکالنے کا، اور چچا جان نے سن لیا تھا۔ پھر چچا جان اسی لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ ابیہ، میرا خیال تھا میں واپس آ کر تم کو اپنی محبت کا یقین دلا دوں گا، مگر تم نے مجھے وہ سرپرائز دیا کہ بس دنگ رہ گیا۔ غصہ تھا کہ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی کیوں ابیہ؟ ایسا تم نے کیوں کیا؟ شاہ زیب حسن نے اسے محبت سے پوچھا، اپنی باہوں میں لے کر پوچھا۔ شاہ زیب، میں ڈرتی تھی آپ سے، آپ نے کہا تھا کہ میں ایگریمنٹ توڑ دوں گا، بس میں نے اتنی دعا مانگی کہ آپ کو مجھ سے شدید قسم کی محبت ہو جائے تاکہ آپ کسی اور کو دیکھ بھی نہ سکیں، اور میں جو ہر رات آپ کو میسج کر دیتی تھی آپ نے کبھی کسی کا جواب نہیں دیا۔ کیوں شاہ زیب، کیوں؟ میری یاد آپ کو نہیں آتی تھی؟ شاہ زیب کی جان، یاد تو ان کی آتی ہے جو بھول جائیں، آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بس ذرا آپ کو تڑپا رہا تھا، مگر علی اور زہرا کی صورت میں جو انعام ملے بس میں بہت خوش ہوں ابیہ، آئی لو یو۔ شاہ زیب نے شدید جذبات میں آ کر اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ شاہ زیب، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ابیہ نے کہا۔ میرا دماغ خراب ہے جو اتنی اچھی پیاری بیوی کو ناراض کروں یا ناراض رہوں؟ اب نیا ایگریمنٹ شروع ہو گیا ہے اپنے پیار کا، بس اب کیا خیال ہے ڈیئر وائف؟ شاہ زیب نے ہنس کر کہا تو وہ فوراً اس کی باہوں کے گھیرے توڑ کر نکلی۔ جی نہیں۔ اب اتنا بڑا سرجن اپنی بیوی کی یوں منت کر رہا ہے جیسے کوئی بھکاری ہو، شاہ زیب حسن نے مظلوم سی آواز میں کہا تو فوراً ابیہ اس کے پاس آ گئی۔ جی میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ کو بہت بڑی سزا دوں، مگر کیا کروں، ڈاکٹر ابیہ حسن اپنے مریضوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ابیہ نے کہا۔ یعنی کہ میں آپ کا مریض ہوں؟ شاہ زیب نے حیران ہو کر کہا۔ جی لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ ابیہ کے قہقہے میں شاہ زیب کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔